فی طلب العلم، فی آپ کا حرف جر ہے، طلب کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے. مزید غور کریں، طلب کا لفظ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو طلب کا لفظ مضاف بھی ہے. کنفرم کریں گے جب اگلا اسم مجرور ملے گا. العلم مجرور ہے، لہذا طلب مضاف، العلم مضاف الیہ. پھر یہ پورا مرکب اضافی فی کی وجہ سے مجرور، تو مرکب ودن مرکب، تو فی طلب العلم، علم کی طلب میں، فی سبیل اللہ. فی حرف جر، حرف جر کے بعد ہمیشہ کون آئے گا؟ اسم اور مجرور. سبیل مجرور ہے. اب سبیل لفظ پہ نہ تو الف لام لگا ہوا ہے نہ ہی تنوین ہے، تو شک ہوا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اگلا کنفرم کر دیں، مضاف الیہ، مرکب اضافی اور کل مرکب جاری. تو ترجمہ کریں گے اللہ کے راستے میں. ساتواں اور آٹھواں، پہلا حرف ہے ان اور دوسرا ہے من. دونوں کے ایک ہی معنی ہے اور معنی ہے فرام، جسے آپ اردو میں سے کہتے ہیں. انس، انس ایک صحابی کا نام ہے. ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، الفحشاء بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ. اس کے پہلے میں ان حرف جر لگا رہا ہوں. ال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، حرکت چلی گئی، الف رہ گیا. نون بھی ساکن، لام بھی ساکن، پڑھنے میں مشکل. ان رک گئے، سکون پہ تو آپ رک جاتے ہیں نا. ان اب آگے پڑھ ہی نہیں پا رہے. جب بھی ایسی سچویشن آئے کہ ایک لفظ کا آخری حرف ساکن ہو، دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. تو اب یہ بن جائے گا انل فحشائی. جب بھی قاعدہ پڑھیں تو اس کا ایکسیپشن ضرور ہوگا. البیت گھر، گھر سے من لگے گا، من کا نون ساکن، ال کا لام ساکن. قاعدہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ زیر لگاؤں، جب میں نے زیر لگائی تو بن گیا من البیت. اب من البیت عرب کو اچھا نہیں لگتا، لہذا اس نے قاعدہ توڑا، ایکسیپشن آ گئی اس کی، اور وہاں پہ اس نے نون کو زبر دے دی. من البیت. مسجد سے من المسجد، آسمان سے من السماء. ان اور من دونوں فرام کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. نواں حرف ہے الا. الا جو ہے یہ انگریزی کی پریپوزیشن ٹو اور ٹو ورڈز، ان کے لیے استعمال. مسجد، المسجد، الا لگانا ہے میں نے ساتھ. کھڑی الٹی حرکتیں ہوتی ہیں، جب ملا کر پڑھی جاتی ہیں تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں. الی المسجد، مسجد تک یا مسجد کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. الا ذکر اللہ. 10واں حرف جو ہے وہ ہے الا. یہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے اور یہ انگریزی کی پریپوزیشن آن یا ایٹ، اردو میں ہم پر کہتے ہیں. کرسی پر، پہلے کرسی بنا لیں، اس سے پہلے الا لگائیں، کھڑی زبر سیدھی زبر ہو جائے گی. علل کرسی، کرسی پر. کانا عرشہ، تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. لیں جی آخری حرف جر جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارا حتی. انٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے معنی بھی تک کے ہوتے ہیں، یہاں تک. الا کے بھی تک ہوتے ہیں، لیکن وہ فاصلے کو کور کرتا ہے اور یہ زمانے کو کور کرتا ہے. حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک.